الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آئیے حصول برکت و سعادت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا مفہوم پہلے سمجھیے اور پھر اس سے متعلق کچھ گفتگو بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے تھے، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ ایام معدودات، چند دنوں کا، یعنی پورے رمضان کا، 29 کا یا 30 کا۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی جتنے روزے چھوٹے تھے اتنے رکھ لے۔ اور جو طاقت نہیں رکھتے، یعنی ایسے بیمار ہیں کہ اب آگے انہیں صحت مند ہونے کی امید بھی نہیں، تو وہ اس روزے کا فدیہ دے دے۔ فدیہ کتنا؟ 1 مسکین کا کھانا، اور پھر کوئی اس کے اوپر زیادتی کرے، بڑھا کر کے دے تو یہ بھلائی کے لیے بہتر ہے۔ 1 مسکین کا کھانا یعنی 1 آدمی کا صبح و شام کا کھانا۔ اب اس کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ یا تو کھانا دے دیں اور یا 1 صدقہ فطر کی مقدار ہر روزے کے بدلے کسی مسکین کو دے دے۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے مفہوم کو سننے کے بعد یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے کہ روزہ اللہ کی ایک ایسی پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے اور اس امت کے اوپر بھی روزے فرض کیے۔ فرق اتنا ہے کہ مسلسل 1 مہینے کے رمضان کے روزے یہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے، باقی امتوں پر روزے مختلف طریقے سے تھے۔ پھر رب تعالیٰ نے اس روزے کی فرضیت کا مقصد واضح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، اس لیے روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو۔ نماز سے بھی پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، روزے سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، حج اور زکوٰۃ اور بہت سے اعمال صالحہ ہیں جن سے تقوی پیدا ہوتا ہے، بندے کا مزاج نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن روزہ تقوی کی ایک اسپیشل ٹریننگ ہے کہ بندے کے پاس سب کچھ ہے، فریج بھرے ہوئے ہیں مشروبات سے اور ٹھنڈے ٹھنڈے کولڈ ڈرنک سے، کھانا موجود ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ وہ اس میں سے کچھ کھائے گا نہ پیے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو بند کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور اس تنہائی میں اس کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جائیں تو مجھے امید یہی ہے کہ وہ وہاں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ اس لیے نہیں کرے گا
کہ اس کے دل میں صرف ایک عقیدہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گیا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہی وہ تصور ہے جو روزہ پیدا کرتا ہے، اور اسی تصور سے بندے کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان کا جب مہینہ آیا تو لوگوں نے روزے شروع کر دیے۔ جو لوگ پہلے ہی سے تقوی کی ڈگر پر چل رہے تھے، نماز کی پابندیاں کر رہے تھے، نیکیاں کر رہے تھے، گناہوں سے بچ رہے تھے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ اور جو لوگ گناہوں والی زندگی گزار رہے تھے مگر انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب چاہے وہ سیزنیبل عبادت گزار ہو یا ہمیشہ کا عبادت گزار ہو، مگر روزہ سب اسی طرح سے رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے۔ حضرات، آپ تصور کیجئے کہ روزے کی فرضیت کا مقصد رب نے بتایا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ جب وہ تقویٰ پیدا ہو گیا تو پھر وہ تقوی والی زندگی قبر میں ساتھ جانا چاہیے، وہ تقویٰ آخری سانس تک رہنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں متقیوں کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں جن کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اگر آپ اس تقوی کو صرف اس لیے اختیار کر رہے ہو کہ میرا پڑوسی سمجھے گا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، میرا دوست کہے گا کہ دیکھو یہ رمضان کی بھی روزے نہیں رکھتا ہے، اگر ان کو دکھانے کے لیے یا ان کے لعنت اور ملامت سے بچنے کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے تو تمہارا یہ روزہ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں بلکہ مردود، اس لیے کہ وہی نیکی خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے کہ جس میں صرف رب تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم رب کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں تو وہ ہمارا رب عید کے بعد بھی ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب تک سانس ہے، جب تک عقل ہے، تب تک ہم اس کے بندے ہیں، اور بندگی کا شعور ہم میں ہے تو پھر بندگی والی زندگی ہونا چاہیے۔ اگر رمضان کے بعد پھر وہی گندگی والی زندگی ہم نے اختیار کر لی تو سمجھ لو رمضان بھر کے اس تقوی والی لائف سے، اس ٹرننگ پیریڈ سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے ہیں اور پھر بعد میں بھی اسی راہ پر گامزن رہتے ہیں، تو سمجھ لو وہ اپنے لیے آخرت کی منزل کو آسان کر رہے ہیں، اپنی قبر کو روشن کر رہے ہیں، اور آخرت میں اللہ کے عتاب اور عذاب سے انشاءاللہ ضرور نجات پائیں گے۔ چنانچہ پروردگار عالم کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت ہی بہترین ارشادات ہمیں ارشاد فرمائے۔ میں کچھ حدیثیں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آیت قرآنیہ کا مفہوم تو میں نے مختصر سا آپ کے سامنے عرض کیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی جتنے گناہ اس نے اب تک کیے تھے وہ سب معاف۔ اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ راتوں کے قیام کا مقصد یعنی رات میں فرض عبادت کے علاوہ نفلی عبادت بھی کرنا۔ تو یہ جو ماہ رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اس تراویح کو ہم سنت کہتے ہیں اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، مگر یہ ہے نفلی عبادت۔ تو جو رات میں قیام کریں رمضان کے مہینے میں یعنی نفلی عبادتیں کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہ بھی بخش دے گا۔ اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے یعنی شب قدر کو بھی نوافل کی ادائیگی میں اور عبادت الہی میں گزارے تو اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگلے گناہ سے مراد جو گناہ وہ کر کے آگے لکھا چکا ہے نامہ اعمال میں، وہ سب وہاں سے مٹا دیے جائیں گے، اور ایسے مٹا دیے جاتے ہیں، ایسے مٹا دیے جاتے ہیں کہ کرامن کاتبین کے رجسٹروں سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ توبہ کرنے والا اور نیکیاں کرنے والا جب توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے یا نیکیاں کر کے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے
تو زمین کا وہ حصہ جہاں اس نے کھڑے ہو کر کے وہ گناہ کیا تھا، وہ زمین کا ساتوں طبق اس کے اس گناہ کا گواہ ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گناہ مٹائے جاتے ہیں تو اس طرح سے مٹائے جاتے ہیں کہ ان کی گواہی کی یادداشت سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں، کرامن کاتبین کے رجسٹر سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک رب تعالیٰ کا فرمان ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر 1,00,000 گناہ تھے، اب اس نے توبہ کی یا نیکیاں کی، رمضان کا مہینہ تقوی اور تقدس اور طہارت کے ساتھ گزارا، تو گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان تمام گناہوں کو انشاءاللہ العزیز نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ اور روزے داروں کے لیے کتنی عظیم بشارت کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا مطلب سفارش۔ یہ روزہ بھی جو ہے خدا کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے پینے اور دیگر نفسانی لذتوں سے اسے روک دیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے رب، میں نے اس کو رات کے سونے سے باز رکھا، یعنی یہ تراویح کی نماز میں کھڑا رہا، اور اللہ جسے توفیق دے مزید نوافل تہجد وغیرہ ادا کرنے کی، تو قرآن کہے گا کہ میرے رب میں نے اسے سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ اور شفاعت قبول ہوگی یا نہیں تو پیارے آقا مدنی مصطفیٰ غیب داں نبی ارشاد فرماتے ہیں دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی، دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی، اور جب شفاعت قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ جہنم سے بچ کر کے جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ یہ وہ ارشادات ہیں جو اس نبی کے ارشادات ہیں کہ جو کبھی بدلتے نہیں، جن کی زبان پر رب تعالیٰ نے یوں اعلان فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی وحی بولتے ہیں، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کا ہر فرمان وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کرے گا بندہ تو اس کا اجر اسے کتنا ملے گا؟ ایک کے بدلے 10 نیکی، مگر احادیث میں 700 تک بھی آیا۔ اب جو موٹی سمجھ والے کہیں گے ٹکراؤ کے ساتھ فلاں مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے ایک کا بدلہ 10 ملے گا اور فلاں کہہ رہے تھے ایک کا بدلہ 700 ملے گا، تو کچھ بات اپنی عقل میں نہ آئے تو یا تو سمجھ لو، پھر بھی نہیں سمائے تو پھر اپنے عقل کی کیپیسٹی کا اعتراف کر لو کہ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ اعمال کا بدلہ خلوص پر ہوتا ہے، للہیت پر ہوتا ہے، نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیتوں میں جتنا خلوص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، جتنا حضوری قلب ہوگا، جتنا خشوع اور خضوع ہوگا، اتنے ہی اس کی نیکیاں اتنی گنا ہوتی چلی جائے گی۔ اور اعمال میں توجہ نہیں، دلچسپی نہیں، رغبت نہیں، اور دکھاوے کے لیے کی ہے تو بالکل برباد ہی چلا جائے گا، کچھ بھی ملنے والا نہیں، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر نماز کی جزا کون دیتا ہے؟ نماز کی بھی تو جزا اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ہر نیکی کی جزا اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، مگر اس کی ایک مثال سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم اپنا کالج کو ٹاپ کرتا ہے یا کوئی طالب علم یونیورسٹی کو ٹاپ کرتا ہے تو وہاں کا بڑا عہدیدار، وہاں کا جو چانسلر ہوتا ہے، وہ اسے انعام اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ لیکن کوئی اسٹوڈنٹ اگر اتنا بہترین رزلٹ لائے کہ وقت کا وزیر اعظم یا راشٹرپتی یہ کہتے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے انعام دوں گا، تو سمجھ لو کہ یہ انعام سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہوگا۔
یہ مثال ہے خالی، یہ کوئی اس سے تلنا نہیں کی جا سکتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی اس کی بدلہ دوں گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں وہ دوں گا جس کا تم قیاس بھی نہیں کر سکتے، میں اپنی طاقت اور قدرت اور اختیار کے مطابق دوں گا، اور رب تعالیٰ کی قدرت اور اختیارات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دو قرات ہیں، اجزی بھی اور اجزا بھی ہے۔ اجزی بھی کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، اور اجزا بھی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، جو روزہ رکھے اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اور نیکیوں میں تو میں دیتا ہوں مگر روزہ رکھنے والا روزے کے ذریعہ سے مجھے پا لیتا ہے۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی مل جائے، سو سوالوں میں یہی ایک سوال اچھا ہے۔ اس کو میں ذرا ہلکا کر کے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ ایک مرتبہ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے ایک بڑی بڑی تین نعمتوں کی ایک نمائش لگائی، ایک پردرشنی سجائی اس دربار میں، اور تمام درباریوں کو یہ اعلان کر دیا کہ جس کو جو چیز پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے، وہ اسی کی ہے، آج اسی کی ملکیت میں دے دی جائے۔ اب جو فرنیچر کے لالچی تھے وہ اچھے فرنیچر کی طرف بڑھے، جو اچھے جوڑوں کے لالچی تھے وہ قیمتی جوڑوں کی طرف بڑھے، جو جواہرات اور زر کے لالچی تھے وہ اس طرف بڑھے، اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر لوگ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن خلیفہ بغداد نے دیکھا کہ ایک اس کی باندی وہ کسی چیز پر ہاتھ نہیں لگتی ہے اور بادشاہ کے تخت کے قریب کھڑی ہو جاتی ہے، تخت پر ہاتھ رکھ کر۔ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے کہا کہ یہ لونڈی تو کتنی کا مقل ہے، آج تو دریائے سخاوت جوش پر تھا، میں نے کہہ دیا تھا جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کا ہو جائے گا، مگر تو نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، یا میرے تخت کیا ہاتھ لگا کر کے کھڑی ہے۔ تو وہ ہوشیار باندی جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین آپ ہی نے فرمایا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ میں نے غور کیا کہ اگر میں جوڑوں پر ہاتھ رکھوں گی تو زیورات میرے نہیں ہوں گے، اور جواہرات کے اوپر ہاتھ رکھ دوں گی تو سونا اور چاندی میرا نہیں ہوگا، جس ایک نعمت پر ہاتھ رکھتی ہوں ساری نعمتیں باقی چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسے پر ہاتھ رکھو کہ ساری ہی ملکیت میں آ جائے، اس لیے میں نے آپ کے تخت پر ہاتھ رکھ دیا ہے کہ آپ میرے ہو جائیں، جب آپ میرے ہو گئے تو پھر یہ ساری ملکیت میری ہے، سارا ملک میرا ہے، ساری نعمتیں میری ہیں۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی بندہ مجھے پا لیتا ہے، میری رضا کو پا لیتا ہے، مجھے راضی کر لیتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملنے کے وقت۔ روزے دار کو افطار کے وقت کتنی خوشی میسر آتی ہے، اتنی خوشی میسر آتی ہے کہ جتنی خوشی اسے بہت بڑی دولت ملنے سے میسر نہیں آتی، مگر وہ خوشی اصل میں صرف پکوڑے اور سموسوں کی خوشی نہیں ہونا چاہیے ٹیسٹ کی، بلکہ وہ خوشی رب کی رضا کی خوشی ہونا چاہیے کہ میں نے میرے رب کے لیے تمام لذتوں کو چھوڑا اور میرے رب نے مجھے وہ وقت دیا کہ میں اس کی رضا کے لیے اسی کے رزق کے اوپر افطار کر رہا ہوں۔ وعلی رزقک افطرت، مولا تیرے ہی رزق پر اب میں افطار بھی کر رہا ہوں۔ تو ایک خوشی تو افطار کے وقت، اور دوسری خوشی میسر آئے گی اسے جب رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا، رب تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی، تو پتہ یہ چلا کہ روزہ ایسی نیکی ہے کہ جس میں انشاءاللہ آخرت میں رب تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی، اور اس حال میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو یعنی جس نے زبان کو کھانے اور پینے سے روکا، اور صرف کھانے پینے ہی سے نہیں بلکہ دیگر احادیث کے مضامین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے ہی سے نہیں، بیہودہ باتوں سے بھی روکا، گالی گلوچ سے بھی روکا، شہوات سے بھی روکا، لذتوں سے بھی روکا، بدنگاہی سے بھی روکا، بے حیائی سے بھی روکا، جھوٹ بولنے سے بھی روکا۔ تو جس نے اپنی زبان کو
خواہشات سے بھی روکا، کھانے پینے سے بھی روکا، تو اس کے منہ کے اندر جو اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے جو مہک پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے منہ کی وہ مہک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کس کو پسندیدہ ہے؟ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ روزہ سپر ہے۔ سپر کہتے ہیں ڈھال کو، ڈھال جو حملہ آور کے حملے کو روکنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، مطلب جو شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں، مگر 11 مہینے تک ہم اس کے انڈر ٹریننگ رہتے ہیں، بلکہ انڈر کسٹڈی رہتے ہیں، تو وہ عادتیں تو جائے گی نہیں، وہ تو دوڑتے ہوئے 1 مہینے کو بھی پار کر دے گی۔ تو روزہ ایک ڈھال ہے ان بدیوں سے بچنے کے لیے، روزہ ڈھال ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے حفاظت کا مضبوط قلعہ، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔ وہ ڈھال پھٹتی کیسے ہے؟ جو روزہ جو تقوی کی ڈھال ہے وہ کیسے پھٹتی ہے؟ روزے کی حالت میں خلاف شرع کام کرنے سے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھ لیا، جھوٹ بھی بول رہا، روزہ رکھ لیا، گالیاں بھی بک رہا، کیونکہ بگڑی ہوئی عادتیں ایک دم جاتی نہیں، لیکن اگر وہ سختی سے اپنی نفس کے اوپر بریک لگا دے اور روزے میں بالکل ایک سچا اور پکا مسلمان بن جائے تو یاد رکھیے اس کی یہ ڈھال مضبوط ہے، محفوظ ہے، ہر طرح کی کاٹ چھانٹ سے اور کریکس سے پاک ہے، تو انشاءاللہ العزیز اب جہنم اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے روزہ جہنم سے بچنے کے لیے مضبوط ڈھال ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بیہودہ بکے، نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ کتنی بہترین تعلیم ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہو تو بیہودہ بکے نہیں، گپ شپ نہ کرے۔ اب روزے میں چونکہ لوگ کام دھندوں سے تھوڑا سا کچھ الگ ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ اس تھڑے پر بیٹھ گئے، کوئی اس چوراہے پر اکٹھے ہو گئے، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو قہقہے اور ٹہاکے لگانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، مذاق اڑانا، کھلیاں اڑانا، بدگوئیاں کرنا۔ تو گویا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا مگر روزے کی روحانیت کو وہ نہیں حاصل کر سکے، روزے کی برکتیں وہ نہیں حاصل کر سکے۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کا روزہ ہو تو نہ بیہودہ بکے، نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ بھی کر دے، دوسرا بھی اگر گالی نکالے، لڑنے پر بھی آمادہ ہو جائے، تو یہ کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ الحمدللہ اگر یہ مزاج آپ نے بنایا تو شاید سامنے والا بھی آپ سے عبرت حاصل کر لے اور وہ بھی اپنی بدگوئی سے باز آ جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان المبارک کی عظیم برکتیں ہیں کہ جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وقت بہت کم ہے، بس ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ، ابن حبان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ وہ 3 کون کون ہیں؟ روزہ دار جو افطار کے وقت دعا کرے، بادشاہ عادل یعنی ایسا بادشاہ جو انصاف کرتا ہو، اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ اسی لیے انصاف پسند بادشاہ کو ذل اللہ فی الارض کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ اور مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالی بادلوں سے اوپر ان کی دعا کو بلند کر لیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے کے بعد۔ یعنی مظلوم کو بے بس سمجھ کر کے ظالم ظلم کرتا ہی رہتا ہے، مگر مظلوم کے منہ سے اگر آہ نکل گئی تو بڑی اچھی بات کہی ہے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال بھی آئے۔ مظلوموں کی آہوں سے، ان کی بد دعاؤں سے ڈرو کہ جب وہ آہ بھرتا ہے تو اجابت یعنی قبولیت اس کے استقبال کے لیے اتر آتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، روزانہ افطار کے وقت ہمیں
ایک ایسا حسین موقع میسر آتا ہے کہ جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا چلہ ہے جہاں جا کے دعا کرو تو دعائیں رد نہیں ہوتی، تو ہم ہیلی کاپٹر سے بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں گھاٹی میں اور فلاں وادی میں ایک ایسے اللہ والے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ تمہارے لیے دعائیں کر دیں گے تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی، تو ہم ہزاروں میل کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ قبولیت کی اس قدر حرص رہتی ہے نا سب کو، تو وہ موقع روز ہمارے ہاتھ آ رہا ہے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ ذرا سی لذتوں کے خاطر ہم وہ سب موقع ہی گنوا دیتے ہیں۔ بس ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں رہتا، دعا کرنے کی یاد ہی نہیں رہتی، اور بلکہ ادھر اذان ہوتی ہے ادھر شور شرابہ مچا رہتا ہے، یہ لانا ادھر لانا، یہ کرنا وہ کرنا، نہ اذان کو سنتے ہیں نہ اس کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ دن بھر تقوی کی ٹریننگ کی اور شام کو جب اس کا سرٹیفکیٹ ملنے کا موقع آیا تو وہ موقع ہم نے یوں ہی گنوا دیا۔ اس لیے مزاج بناؤ کہ دن بھر صبر کیا ہے تو شام کو بھی صبر کر لو، مختصر سا افطار کر لو، اور سب سے بہتر تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر کے رشک آتا ہے کہ جو صرف ایک کھجور لے کر اور پانی کی بوتل لے کر مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں، اور صرف اس ایک کھجور کے اوپر یا چند کھجور اور چند گھوڑ کے اوپر افطار کر کے پھر نماز کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کو روزانہ وہ قبولیت کا موقع ہاتھ آتا ہے، اور جو بڑے بڑے دسترخوان پھیلا کر اور جب تک ڈکارے نہ آنے لگ جائے تب تک اس کے اوپر کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اذان چھوٹی، پھر اس کے بعد کسی کی پہلی رکعت چھوٹی، کسی کی دوسری چھوٹی، کسی کی پوری جماعت ہی چھوٹ گئی، پھر کہتے ہیں نہیں یہیں جماعت کر لو، اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب ہم تو پورے رمضان گھر پر ہی جماعت کر لیا کرتے تھے۔ بھئی تاریخ جماعت تو فاسق ہے، جماعت کا ترک کرنے والا گنہگار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ قیمتی باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ بس کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے لیے نجات و مغفرت کا مہینہ بن جائے، تقوی والی زندگی ہمیں اس کے ذریعہ سے مل جائے، اور ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اور اللہ عز و جل کے فرما بردار بندے بن جائیں، تو سمجھ لو ہم نے رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔